محرم شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی رات کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کتنی رکعتیں ادا کی جائیں، نیت کیسے کی جائے اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت آپ کے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات اور اس خاص نماز کا ذکر قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ نماز جو 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات یا عاشورہ کے دن پڑھی جاتی ہے، تاکہ ہم ایسی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں عبادت، توبہ، ذکر الہی اور نیکیوں کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ خصوصاً یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور عبرت آموز پیغامات سموئے ہوئے ہے۔ ناظرین، یوم عاشورہ صرف غم کا دن نہیں بلکہ یہ اللہ کی فتح، شکر گزاری کا دن بھی ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دن کی تاریخی اہمیت کو بھی جاننا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نسبت تمہاری نسبت سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اسی دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین نے کربلا میں حق و صداقت کی خاطر عظیم قربانی پیش کی، جس نے عاشورہ کو تاریخ اسلام کے ایک یادگار دن کے طور پر مزید نمایاں کر دیا۔ اس دن کی فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کی رات ذکر و اذکار اور نماز میں گزارتا ہے، اللہ پاک اسے شب قدر جیسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے اور اہل ایمان اس دن زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں کون سی نماز پڑھی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ احادیث صحیحہ میں ایسی کوئی مخصوص نماز ثابت تو نہیں ہے جسے عاشورہ کی خاص نماز کہا جائے، البتہ چونکہ یہ بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے، اس لیے مسلمان خاص نوافل، تہجد، صلاۃ توبہ اور ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اس خاص نماز کی جو آپ نے 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں 10 محرم کو زوال سے پہلے پڑھنی ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کیسے کریں گے؟ اگر کوئی شخص 4 رکعت نفل ادا کرنا چاہے تو وہ عاشورہ کے نفل کی نیت سے ادا کرے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے مخصوص الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے یوم عاشورہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ناظرین، مرد حضرات مسجد میں باجماعت نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں گھر کے پاک صاف کونے میں جائے نماز بچھا کر یہ سعادت حاصل کر سکتی ہیں۔ اس نفل کی 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں
آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے نفل عبادت کا یہی طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی جو صورت آسانی سے یاد ہو پڑھی جا سکتی ہے، مثلا سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھ لی جائے۔ اگر 4 رکعت ادا کی جائیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، توبہ اور قرب حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے سے قرض ادا ہونے کی صورت نکل آتی ہے، مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیوں سے نجات ملنے لگتی ہے۔ اور اس بابرکت اور عظیم رات میں اگر کوئی شخص تہجد کا بھی اہتمام کرے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کرے، 2 یا 4 رکعت نفل ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یہ عمل اس رات کی عظمت اور آپ کے عمل کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ عورتیں بھی اپنے گھر میں باپردہ رہتے ہوئے یہی عبادت کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور بندے کی عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نہ کہ رکعات کی کثرت پر۔ اگر کوئی شخص صرف 2 رکعت اخلاص کے ساتھ ادا کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قیمتی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اس رات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، درود شریف اور ذکر الہی میں وقت گزارنا بھی انتہائی باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تمام نیک اعمال نہ صرف آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے بلکہ اس سے آپ کے رکے ہوئے اور رزق کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ناظرین کرام، نماز کے بعد چند ایسے اعمال جو ہر مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کثرت سے استغفار کریں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس کے لیے آپ کوئی سا بھی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد پڑھ لیں یا اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت احادیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ حصول ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ چکیں تو اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھیں، یعنی یہ چاروں 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر تکمیل کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مگر جب آپ اسے عاشورہ کے دن تہجد میں پڑھیں گے تو اس کی برکتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ آپ کے گھر میں دولت اور خوشحالی کے وہ انبار لگے
لگیں گے کہ اگلی 40 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا لیں تب بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس عظیم رات کی مناسبت سے آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں بھی لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت، بیماریوں سے شفا، قرض سے نجات، گھریلو سکون، اولاد کی اصلاح اور ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فرعون سے محفوظ رکھے۔ عاشورہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے اور باطل کو بالآخر شکست ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ عاشورہ کی سب سے بڑی سنت روزہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے اور زیادہ اجر بھی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کریں، محتاجوں کی مدد کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اپنے دل کو کینہ، حسد، نفرت سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مفید اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی پریشان حال انسان کے لیے ہدایت اور خیر کا ذریعہ بن جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں نیکی اور ہماری زندگی میں خیر و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے ایمان افروز بیانات روزانہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔